اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشد الغصہ سے فوت الفرا سے، اشد الغصہ سے فوت الفرا سے، سخت غصہ یہ ہے کہ انسان فرصت کو اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ یہ مولا میرے آقا جان فرما رہے ہیں، مولا امیر، بڑا غصے والی بات ہے، سخت غصہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو فرصتیں ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کھو دے۔ بڑا مناسب موقع ہے آپ عزیزوں کو جو حوزہ علمیہ میں طالب علم ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آج اس وقت کی قدر کرنا، ورنہ جب عمر ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے لینے کا، پڑھنے کا ٹائم ہے، 40 سے بندہ جب اوپر جائے گا تو نہ وہ اتنی زیادہ چیزیں یاد رہتی ہیں، نہ کچھ ہوتا ہے، زندگی گزر گئی، علم جو ہے بندہ ادھر ادھر کر کے گزار دے، ایسے حوزے میں پڑھے نہیں تو پھر باقی زندگی آقا جان پریشانی والی بات ہے۔ کس کو جواب دے آقا جان؟ اللہ کو جواب دے گا، ائمہ تحرین کو اپنی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر بے عزتی، بھائی اتنا عرصہ جو گزارا، پڑھ کیا پڑھا، خالی ہاتھ ہو بندہ، ٹھیک ہے نا۔ لہذا ابھی بڑا مناسب ہے ہم سب کے لیے کہ یہ فرصتیں جو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں، اس کو ضائع مت کریں، اس کی قدر کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے حوزے کے اندر جو چیز مہم ہے وہ مباحثہ ہے، مباحثے کو کبھی بھی میرے عزیزو ترک نہ کرنا، جتنا اچھا ہو سکے بہترین طریقے سے اس کو مباحثے کو کرنا، اور بہترین انداز میں پہلے پڑھ کے مطالعہ وغیرہ کر کے مباحثہ کرنا۔ جو مباحثے کا حق ہے اگر ادا کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ آپ کو خود اس کا لطف آئے گا، ورنہ کا جان جو میں حقیر فقیر سراپہ تقصیر کا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ پڑھتے رہیں، بے شک ایک کتاب کو 4 مرتبہ پڑھ لیں، مباحثہ نہ کریں، وہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے بندے کو۔ ایک کتاب کو 3-4 مرتبہ بے شک پڑھ لیں لیکن مباحثہ 1 مرتبہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے، پڑھا اور بند کر دی کتاب، دیکھیں گے اسی کے اسی طرح کھڑے ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ موفق رہیں میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ آ جائیے بحث میں، مبادی النحو کا سوال نمبر آج جو پڑھنا ہے 307 ہے۔ کم قسمن احرف العطف، حروف عطف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کو کہ حروف عطف کی 3 قسمیں ہیں، حروف عطف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جو معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم کے ذیل میں جمع کرتی ہے۔ حروف عطف کی ایک قسم یہ ہے جو معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم میں نہ جمع کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وا ہے اور فا ہے اور حتی ہے۔ وا، فا اور حتی کا یہ کام ہے، معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم کے تحت جمع کرنا۔ مثال دے دوں، جا زید و عمرن، وا نے کیا کیا ہے؟ زید کو اور عمر کو ایک حکم میں جمع کیا، وہ آنے کا ہے۔ زید آیا اور عمر آیا، اس ایک حکم آنے میں وا نے یہ قیام کیا ہے کہ زید اور عمر کو اکٹھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم ہے حروف عطفہ کی جو معطوف اور معطوف علیہ کو ایک حکم کے تحت جمع کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وا، فا، حتی ہے۔ دوسری قسم اگر حروف عطفہ کی یہ ہے جو معطوف اور معطوف علیہ میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کرتی، ایک کے لیے بطور تعیین۔ ایک قسم حروف عطفہ کی کیا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کے لیے بطور معین حکم کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کے لیے کرتے ہیں، دونوں کے لیے نہیں، یا معطوف یا معطوف علیہ کے لیے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ لکن ہے، لا ہے، بل ہے۔ میں لا کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، قام زید لا عمرون،
ला अतफा है ना, जैद खड़ा हुआ, ला अम्र, ये खड़े होने वाला हुक्म ला ने क्या किया है, जैद के साथ मखसूस किया है, आम्र से नफी कर दी है। ठीक है। और तीसरी किस्म जो है आतफ की, हुरूफ आतफ की, ये है कि हुक्म को मातूफ और मातूफुन अलैह में से किसी एक के लिए साबित करते हैं, लेकिन अला सबील इबहाम, बतौर मुबहम, इसके लिए या इसके लिए मुय्यन नहीं करते हैं। वो कौन से हुरूफ हैं? अम है या औ है, या ज़ैदुन औ अमरुन, ज़ैद आया या अमर आया, तरदीद है, यहाँ बतौर इबहाम है, मुय्यन नहीं किया है कि आना जो है वो ज़ैद जो मातूफ़ुन अलैह है उसके लिए या मातूफ जो अमर है उसके लिए, बतौर इबहाम साबित किया है। हुक्म एक के लिए है इनमें। वो कौन से हर्फ हैं? ये अम और औ हैं। ठीक हो गई बात। दोबारा का जान है तो वैसे आसान, अपनी तसल्ली के लिए एक मरतबा फिर कह देता हूँ कि हुरूफ आतफ की कितनी किस्में? हुरूफ आतफ की 3 किस्में। एक किस्म वो है जो मातूफ और मातूफुन अलैह को एक हुक्म में जमा करती हैं। दूसरी किस्म वो है जो मातूफ और मातूफुन अलैह में एक के लिए हुक्म को साबित करते हैं, और वो भी बतौर मुय्यन। तीसरी किस्म ये है जो मातूफ और मातूफुन अलैह में एक के लिए हुक्म को साबित करते हैं बतौर इबहाम, ये इसके लिए या उसके लिए। तवज्जो। कम किस्मन आरुफ फुल आतफे, हुरूफ आतफ की कितनी किस्में हैं? जवाब, आरुफुल आतफे सलासतो अक़सामिन, हुरूफ आतफ की 3 किस्में हैं। अलअव्वलो यानी पहली किस्म ये है, मा यजमउल मुतआतिफैन तहत हुक्मिन वाहिदिन, पहली किस्म यानी वो हुरूफ आतफ हैं जो मुतआतिफैन यानी मातूफ और मातूफुन अलैह, मुतआतिफैन से क्या मुराद ले रहे हैं? मातूफ और मातूफुन अलैह को एक हुक्म के तहत जमा करते हैं। वह वाह, और वो क्या हैं? अलवावो अल्फाओ व हत्ता, वाफा और हत्ता हैं। अस्सानी यानी दूसरी किस्म हुरूफ आतफा की, मा युफरदो अहदहुमा बिल हुक्म अला सबील तायीन, जो हुक्म को अहदहुमा मातूफ और मातूफुन अलैह में से किसी एक के लिए हुक्म को मुनफरिद करते हैं बतौर तायीन, एक के लिए हुक्म को साबित करते हैं। युफरदो मुफरद कर देते हैं, मातूफ और मातूफुन अलैह में से एक के लिए हुक्म को मतलब है साबित करते हैं अला सबील तायीन, बतौर तायीन के इसके लिए। और वो कौन से हर्फ हैं? वाह, लकिन, ला व बल हैं। अस्सालिसु तीसरी किस्म हुरूफ आतफ की, मा युफरदु अहदहुमा बिल हुक्म अला सबील इबहाम, तीसरी किस्म वो हुरूफ की जो मातूफ और मातूफुन अलैह में एक के लिए हुक्म को साबित करते हैं अला सबील इबहाम, बतौर इबहाम, मुय्यन नहीं है कि किसके लिए, मुजमल है बात, इबहाम है इसके लिए या उसके लिए, है एक के लिए अलबत्ता, लेकिन है भी इबहाम। वह हुआ, और वो अम व औ हैं, और वो अम और औ हैं। या ज़ैदुन औ अमरुन, ज़ैद आया या अमर है। ये मिसाल मैंने दी, किताब में नहीं है ना, समझने के लिए दी है, ऊपर भी दी है, ये भी दी है, फर्ज की है। अगला सवाल पे आगा जान तवज्जो फरमाइए। मा हुआ मानल वावे, वाह का क्या माना है? वाह का क्या माना है? वाह को इस्तेमाल किया जाता है मुतलक जमा करने के लिए, मातूफ और मातूफुन अलैह को जमा करने के लिए। दूसरे लफ्जों में ये कहूं कि वाह मातूफ और मातूफुन अलैह को जमा करने के लिए आती है, मुतलक जम करती है। ठीक है, मुतलक जम का क्या मतलब है? मुमकिन है मातूफुन अलैह पहले आया हो, मातूफ बाद में आया हो, मुमकिन है मातूफ पहले आया हो, मातूफुन अलैह बाद में आया हो, मुमकिन है इकट्ठे आए हों। वाह ये नहीं बताती कौन पहले आया है। मुतलक जम का माना ये है, फकत जमा किया है वाह ने, लेकिन मुमकिन है मातूफुन अलैह पहले आया हो, मुमकिन है मातूफ पहले आया हो, मुमकिन है इकट्ठे आए हों। वाह का काम है सिर्फ बताना, जमा करती है, वाह सिर्फ जमा करती है, कौन पहले कौन बाद में ये वाह का किरदार नहीं है। सुनना, अलवाउ तुस्तामलु लिमुतलकिल जम बैनल मुतआतिफैन
وا مطلق جم کے لیے استعمال کی جاتی ہے بین المتعاطفین، متعاطفین معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مطلق جم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مطلق جم یعنی توضیح عرض کی ہے، یعنی ممکن ہے، ممکن ہے۔ یہ وا صرف یہ بتا رہی ہے کہ زید اور عمر آئے، اکٹھا کرنے کو بتا رہی ہے، لیکن کون پہلے؟ ممکن ہے معطوف علیہ جو زید ہے یہ پہلے آیا ہو، بعد میں عمر آیا ہو، ممکن ہے عمر پہلے آیا ہو، زید بعد میں آیا ہو، ممکن ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں۔ یہ وا یہ نہیں بتائے گی کون پہلے آئے، وا صرف مطلق جم کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا سوال آگا جان، ما ہوا معنی الفا، فا کا کیا معنی ہے؟ توجہ کرنا میرے عزیزو، سوال بڑے آسان ہے۔ فا کا کیا معنی ہے؟ حرف عطف میں جو فا ہے، فا نا ترتیب کے لیے آتی ہے اور تاکیب کے لیے آتی ہے۔ وا تو کچھ نہیں بتاتی تھی نا، وا تو صرف جمع کرتی تھی، لیکن ماشاءاللہ جو فا ہے ایک تو ترتیب بتاتی ہے، ترتیب بتاتی ہے کہ پہلے نمبر پر یہ آیا ہے پھر یہ آیا ہے، اور تاکیب بھی اس کے اندر ہوتی ہے، یعنی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، جو ہی اس نے قدم رکھا ہے پھر فوراً اس کے بعد فوراً وہ آ گیا ہے۔ تو فا کے معنی کے اندر ترتیب ہے اور تاکیب ہے۔ تاکیب یعنی ایک پیچھے آنا، تاکیب پشت سار پیچھے آنا ہے، دیر نہیں ہے، درمیان میں دیر نہیں ہے، مطلب ہے۔ جا زید فعمر، اب کون پہلے آیا جی؟ فا بتا رہی ہے ترتیب کو کہ زید پہلے آیا ہے، زید آیا ہے، پھر کوئی 2-4 منٹ کی بات نہیں ہے، زید آیا فعمر، زید آیا اور پھر عامر آیا، عامر فوراً قدم عامر نے رکھ دیے ہیں، لیکن پتہ چل گیا کہ زید پہلے آیا ہے۔ فا کا یہ کردار ہے میرے آغا جان، توجہ کرنا۔ الاصل فی معنی الفاء الترتیب والتعقیب، اصل جو ہے فا کے معنی میں ترتیب ہے اور تعقیب ہے، یعنی اس کے پیچھے فوراً آنا ہے، تعقیب ہے پشت سار ایک کے، یعنی فوراً آنا، پشت سار اس کے پیچھے آنا۔ نحو جا زید فعمر، زید آیا پھر عمر آیا، ترتیب ہے، پہلے زید آیا اور پھر عمر آیا ہے۔ اور جو آیا ہے نا عمر، وہ بھی نا ایسا نہیں ہے اگر جان کہ اس نے مطلب ہے دیر کی ہو، فوراً عمر بھی پیچھے آ گیا ہے۔ وَطَلَبْتُ مِنْ زَيْدٍ فَقُلْتُ آتِنِي الْكِتَابَ، یہاں دیکھو طلبت من زید، میں نے زید سے طلب کیا، فقلت پہلے طلب کیا، فقلت پھر میں نے کہا آتنی الکتاب، مجھے کتاب دو۔ خذ الاوسط فالاعلی، اوسط کو اخذ کرو، اوسط کو، فالاعلی پھر اس سے اعلی کو، اوسط جو ہے اس کو اخذ کرو، فالاعلی پھر اس کے بعد اعلی کو۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ مَجِيُّهَا سَبَبِيَّةً، يَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ، ذَلِكَ کا اشارہ یہی ترتیب و تعقیب ہے، جب فا ترتیب و تعقیب کے لیے ہے تو اسی ذالک ترتیب اور تعقیب پر متفرع ہے، مجیعها سببیتاً، مجیعها کہ فا سببیت کے لیے آتی ہے۔ نحو ضرب زید الولد فاماتہ، زید نے الولد بیٹے کو، بچے کو مارا، فاماتہ پس اسے مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ ضرب زید الولد، زید نے فرزند ولد کو مارا، فاماتہ پھر مارنے کے سبب سے کیا ہوا، اماتہ اسے قتل کر دیا زید کو، فاماتہ ٹھیک ہے نا۔ پھر اس نے کیا کیا جان، زید نے اس کو، فاماتہ یعنی زید نے اس فرزند کو کیا کر دیا،
قتل کر دیا. وَمَا أَعْرِفُ دَارَكَ فَأَزُورَكَ، یہاں بھی فا سببیت کے لیے آ رہی ہے. مَا أَعْرِفُ دَارَكَ، میں آپ کے گھر کو نہیں پہچانتا ہوں. فَأَزُورُكَ، تاکہ آپ کی زیارت کروں. وَتَكُونُ رَابِطَةً لِلْجَوَابِ، فا جو ہے نا رابط بھی رابطتاً للجواب، جواب کے لیے رابطے کے طور پر بھی ہوتی ہے. نحو وما یفعل من خیر فلن یکفروہ، یہاں ٹھیک ہے نا فا کس کے لیے آئی ہے؟ رابطہ آئی ہے جواب کے لیے. وما یفعل من خیر، جو بھی خیر کو انجام دو گے، فلن یکفروہ، تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کا ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا. وما یفعلوا من خیر، جو بھی خیر کو ٹھیک ہے نا وہ انجام دیں گے، فلن یکفروہ، تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس خیر کا انکار ہرگز نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جناب اس پہ ذرا دھیان دے دیجئے ذرا، وہ یہ ہے ما ہوا معنی سما، سما کا کیا معنی ہے آگا جان؟ ٹھیک ہے نا، وہ فا کا معنی پڑا ہے. اب کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ سما کا کیا معنی ہے؟ ما ہوا معنی سما، توجہ کرنا. سما ترتیب کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے اندر مہلت ہوتی ہے، مہلت زیادہ یا تھوڑی. سما کے اندر مہلت ہے، فا کے اندر مہلت نہیں تھی. فا کے اندر مہلت نہیں تھی، ترتیب تھی کہ پہلے فلانی آیا پھر فوراً دوسرا آ جاتا تھا، درمیان میں کوئی فاصلہ ٹائم نہیں تھا درمیان میں کہ تھوڑا یا زیادہ. لیکن سما کے اندر میرے عزیزو ضرور بر ضرور جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا یا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے. سما کے ذریعے جب عطف کرتے ہیں تو پھر درمیان میں کچھ فاصلہ ہوتا ہے. تو سما ترتیب کے ساتھ آتا ہے، لیکن ترتیب کے ساتھ ساتھ مہلت بھی ہوتی ہے تھوڑی یا زیادہ. توجہ جی. تاتی سما للترتیب بانفصال اے بمہلت سواء طویلۃ کانت المہلۃ ام کثیرۃ. سما جو ہے ترتیب کے لیے آیا ہے، سما تاتی سما للترتیب، سما ترتیب کے لیے آیا بے انفصال اے بے مہلت، یعنی مہلت کے ساتھ. سواء طویلۃ کانت المہلۃ ام کثیرۃ، فرق نہیں ہے کہ وہ مہلت طویل ہو ٹھیک ہے ام کثیرۃ، یا کیا ہوگا جان تھوڑی ہو، مہلت زیادہ ہو یا تھوڑی ہو. نحو نزل القوم ثم ارتحلوا، قوم نزل القوم قوم آئی، قوم نازل ہوئی، ثم ارتحلوا پھر اس نے حرکت کی، پھر اس نے کوچ کیا. یہاں ایسا نہیں کہ قوم ایک جگہ کے اوپر اتری ہو ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا ادھر رکی نہ ہو، نہیں سما کے اندر فاصلہ ہے. پتہ کتنے ٹائم تھوڑا یا زیادہ بالآخر ہے. قوم جب نازل ہوئی ہے تو ممکن ایک دن ادھر ٹھہری ہو، پھر چلی ہو، آدھا دن، 2 گھنٹے 4 گھنٹے ٹھیک ہے 5 مہینے مثلا، کیا فرض ہے تھوڑی یا زیادہ. سما کے اندر یہ ہے کہ ٹائم ہے درمیان میں، جب قوم اتری ہے تو پھر اس نے حرکت کی ہے. نزل القوم ثم ارتحلوا، قوم نازل ہوئی پھر اس نے کوچ کیا. فائدتون تلحقها تاء التانیث ساکنتن او مفتوحتن. تلحق و تلحقوا، سما کے ساتھ تاء تانیث جو ہے، سما کے ساتھ تاء تانیث جو ہے یہ کیا ہوتی ہے جان؟ ملی ہوئی ہوتی ہے. ساکنتن تلحقها، سما کے ساتھ تاء تانیث ملحق ہوتی ہے. ساکنتن در حالانکہ وہ کیا ہو ساکن ہوتا، او مفتوحتن یا کیا ہو مفتوح ہو. فا تختص بعطف الجمل، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر یہ جو سما ہیں تختص مختص بعطف الجمل، جملوں کو عطف کرنے کے ساتھ یہ مختص ہے. فائدتن وتلحقها تاء التانیث ساکنتن، تلحقها سما کے ساتھ ملحق ہوتی ہے تاء تانیث ساکنتن،
ہوتا ہے، در حالانکہ وہ ساکن ہوتی ہے، اور مفتوحتن یا مفتوح ہوتی ہے تا، فتختص بعطف الجمل، پس یہ ثم جو ہے یہ مختص ہے بعطف الجمل، جملے کو عطف کرنے کے ساتھ، یعنی ثم کیا کرتا ہے جب اس کے ساتھ تا لگی ہوتی ہے تو یہ عطف الجمل، جملے کو عطف کرتا ہے نہ وہ فمضیت ثم قلت لا یعنی، دیکھو مضیت بھی جملہ، ثم قلت پھر آگے جملہ ہے، فمضیت میں نے اس سے گزرا، مضیت ثم قلت پھر میں نے کہا، لا یعنی مجھے نہیں تھا، میں اس سے گزرا، ثم قلت پھر میں نے کہا، لا یعنی مجھے نہیں تھا۔ ممکن ایک بندہ گزر رہا ہو، ایک بندہ اس کو کوئی بندہ گالی دے، تو ایک بندہ جو ہے در گزر کر کے مثلا چلا جائے اور کہے کسی اور کو شاید گالی دے رہا ہو، مجھے نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے، ایک بندہ نا امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے گالی دینا شروع کر دی، گالیاں دیتا رہا، امام ایک نماز پڑھتے ہیں پھر دوسری شروع کرتے ہیں، اس نے سمجھا کہ شاید امام میری بات سن نہیں رہے ہیں، تو اس نے سامنے سے آ کر، منہ کے سامنے آ کر کہا کہ میں نا آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو دے رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے چوتھے امام نے کہا اسمع و اعفو، میں سنتا ہوں اور معاف کرتا ہوں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی۔ ٹھیک ہے نا، اس طرح کا عفو درگزر، ٹھیک ہے، کہاں آگا جان ملتا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ میرے عزیزو سوال اگلا جو ہے نا وہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے، آپ کی خدمت میں اتنا کافی ہے۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔